بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک 12ویں پارے کا خلاصہ ہے۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے سورۃ ہود، اس میں مکمل ہے اور اس کی ابتدائی 5 آیات 11ویں پارے میں ہے، اور دوسرے حصے میں سورۃ یوسف کا بقیہ حصہ ہے۔ سورۃ ہود میں 4 باتیں ہیں: قرآن کریم کی عظمت، توحید اور دلائل توحید، رسالت اور اس کے اثبات کے لیے 7 انبیاء کرام کے واقعات، قیامت کا تذکرہ۔ سب سے پہلے قرآن کی عظمت کے بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے، یعنی بالکل واضح کتاب ہے، اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا، اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے، اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، کمزوریوں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ وہ لوگ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام تو 1400 سال پہلے آیا، تو اسلام اس کو رد کرتا ہے۔ اسلام تو اسی وقت آیا تھا جب پہلے انسان نے دنیا میں قدم رکھا تھا، اور ہزاروں انبیاء آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ان لوگوں کا ذکر جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کی بابت اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، ان کو چیلنج دیا گیا ہے کہ ایسا کلام تم بھی بنا سکتے ہو تو بنا لو۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لو، اور خدا کے سوا جس معبودوں کو بلا سکتے ہو بلا لو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ دوسرے نمبر پہ جو توحید اور دلائل توحید کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات میں سے ہو، چوپائے ہوں یا پرندے ہوں، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے۔ آسمان اور زمین کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ رسالت اور اس کی اثبات کے لیے 7 انبیاء کرام کے واقعات ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ ان کی قوم ایمان نہیں لائی تھی سوائے چند لوگوں کے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، ایمان والے محفوظ رہے اور باقی سب غرق ہو گئے۔ دوسرے نمبر پر حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ان کی قوم میں سے جو ایمان لائے وہ کامیاب ہوئے، باقی سب پر باد سرسر کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا۔ اور تیسرے نمبر پہ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ان کی قوم کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، مگر قوم نے اسے مار ڈالا، ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ چوتھے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ 5ویں نمبر پہ حضرت لوط علیہ السلام۔ ان کی قوم کے لوگ بدکار تھے، عورتوں کے بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط کے پاس آئے، ان کی قوم کے بدکار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ لڑکیوں سے شادی کر لو، مگر وہ نہ مانے۔ ان پر اللہ کا عذاب آیا، اس ہستی کو زمین سے اٹھا کر الٹا دیا گیا اور ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا گیا۔ 6 نمبر پہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جنہوں نے نبی کی بات مانی بچ گئے، اور نافرمان عذاب الہی کا شکار ہو گئے۔ 7ویں نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، اللہ نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا۔ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل، فہم اور سننے اور دیکھنے والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اس لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، کہ جو حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے کہ استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔
قیامت کا جو تذکرہ ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ روز قیامت انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی، ایک تو بدبخت لوگ ہوں گے اور دوسرے نمبر پہ نیک بخت لوگ ہوں گے۔ بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہوگا جب تک اللہ چاہیں گے، حالت کفر پر مرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور نیک بختوں کے لیے اللہ نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی بے حساب نعمتیں رکھی ہیں۔ پھر نمبر 2 جو حضرت یوسف سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا قصہ ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تمام انبیاء کرام کے قصے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورے کا پورا صرف ایک سورت میں ہے۔ دوسری صورتوں میں ان کا نام تو آیا ہے مگر قصہ تھوڑا سا بھی کسی اور صورت میں مذکور نہیں ہے۔ حضرت یوسف کا قصہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا بہت زیادہ مشابہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے بھی قریشی بھائیوں نے آپ سے حسد کیا، آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں، وہ مصر گئے، آپ مدینہ گئے، وہ وزیر بنے، آپ پہلی اسلامی مملکت کے حاکم بنے۔ بعد میں بھائی ان کے شرمندہ ہو کر آئے اور آپ کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر سب نے گردنیں جھکا لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کچھ ملامت نہیں ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو اپنا خواب سنایا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے انہیں منع کیا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ باپ کی بیٹے سے اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے والد کو تفریقہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے، آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے آپ نکل آئے۔ قافلے والوں نے مصر جا کر بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی، اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے، آپ سے محبت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں بھی جچ گئے، اس نے آپ کو خزانے، تجارت، مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے، اور 1-2 ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جو سبق ہمیں ملتا ہے، ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مصیبت کے بعد راحت ہے، یعنی مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ حسد خوفناک بیماری ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ 5ویں نمبر پہ یہ سبق ملتا ہے کہ نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے۔ 6 نمبر پہ ہمیں اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے یہ بتاتے ہیں کہ ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ اور 7ویں نمبر پہ معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور 8ویں نمبر پہ یہ ہے کہ دائی جیل میں بھی دعوت دیتا ہے۔ اور 9ویں نمبر پہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ تہمت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اور 10ویں نمبر پہ جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت یوسف علیہ السلام نے، اس عزیز مصر کی بیوی نے، عورتوں نے، عزیز مصر کے خاندان کے ایک فرد نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یوسف علیہ السلام کے قصے سے سیکھنے والا بنائے، سمجھنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔